ہے کہ بھئی نہیں، اس آدمی کو کچھ نہیں مانا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ مرزا صاحب نے تسلیم کیا اور دیکھیں مثال کیا دی ہے. مرزا صاحب نے حضرت مریم سلام علیہا کا جو نکاح وہ کہتا تھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ وہ اس لیے آگے مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ جیسے کسی شریف خاندان کی جو لڑکی ہے وہ بغیر نکاح کے حاملہ ہو جائے تو خاندان کیا کرے گا؟ اپنی ناک بچانے کے لیے جلد از جلد اس کا نکاح کہیں کر دے گا تاکہ اس پہ پردہ پڑ جائے، کیونکہ جب نکاح ہو جائے گا، کسی سے اس کی شادی ہو جائے گی، جب وہ بچے کو جنم دے گی تو ذرا بچہ اس بندے کے کھاتے میں ڈل جائے گا. کہتا ہے یہ اصل بات ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں ذرا، اسے کون ڈیفینڈ؟ یار اگر کسی کی عقل سلامت ہو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ اور آگے سے جناب باتیں کیا ہیں جی؟ مسلمان گالیاں دیتے ہیں. اور بھائی یہ کیا ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ تو انشاءاللہ ہمیں چونکہ یہ پیغام دیا گیا، ہم نے پیغام کو قبول کیا ہے. اب ٹاپک ہو سکتا ہے کہ اگلے 8 سے 10 سے 12 مہینے 14 مہینے ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائیں، یہی رہے گا جو مرزا صاحب نے مقدس ہستیوں کے حوالے سے شاطمیت کی ہے. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امتیاز بھائی، غالباً آپ تک ایک آڈیو پہلے بھی پہنچ گئی تھی کچھ دن پہلے، جس کا ہم نے اس دن تذکرہ بھی کیا تھا. تو ایک نا انہوں نے کل پھر دوبارہ اس کی وضاحت کر کے کل پھر وہی بات کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 20-30 سیکنڈ کی ہے آڈیو، وہ میں آپ کو سنوا دوں. میں آپ کو انشاءاللہ عثمان بھائی کے ذریعے بھجوا بھی دوں گا، تو آپ ذرا سن لیں. یہ کل انہوں نے جو سکر بھائی سے بات کی تھی نا، اس کے بعد جو انہوں نے اس کا تجزیہ اپنی لائف پہ دیا ہے یا اس پہ جو کمنٹس کیے ہیں، وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے. اس کا جواب دے سکتے ہیں. وہ صرف اس میدان میں اتریں تو انشاءاللہ ہم انہیں بتائیں گے، ہم ثابت انہیں کریں گے کہ ان میں اور ان دجالوں میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اویس ملحد میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے انہیں دکھائیں گے. جو یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کو. اب تو اتنے سوشل میڈیا پہ میڈیمز کھل گئے ہیں کہ وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے تو یہ ان کو لگ پتا جائے گا. پھر یہ جس اصول پہ یہ ماپتے ہیں نا اس پہ خود مارے جائیں گے. بازی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے تو یہ ان کو لگ پتا جائے گا. پھر یہ جس اصول پہ یہ ماپتے ہیں نا اس پہ خود مارے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اتنے پلیٹ فارمز کھل گئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ حاصل کر کے تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. جی. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ نا یہ کر کے دیکھ لے، بلکہ بہتر ہے کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ ہمارے حق میں ہے کہ یہ کریں، بلکہ ہمارے مقدمے کا ثبوت ہی ان کا یہ عمل ہے. یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ، یعنی سانو تڑی وہ لاؤ جڑی ساڈے نقصان چ جائے. اسی دے بہت اچھے. سنے ذرا فرق سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں بلاسفیمی کرنے والے چینلز لوگ موجود ہیں، مگر کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں، کہتے تو خود کو حقیقی مسلمان ہیں، نبوت کے اجرا کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کہتے ہیں، اسمہ احمد کا مصداق کہتے ہیں، اور پھر نعت ہو کے ہیرے دے ہیرے ہیں. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بندے بچتے جا رہے تھے عام مسلمانوں یا عام احمدیوں یا عام غیر مسلمانوں کی نظر سے، اس سوچ میں کہ یار گستاخی تو کرتا ہے نان مسلم، گستاخی تو کرتا ہے اسلام کا دشمن، گستاخی تو کرتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہو، وہی گستاخی کرے گا نا جی. اب جب عام احمدیت دیکھے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع کے لیے، جماعت احمدیہ کے دفاع کے لیے انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو چلانا شروع کر دیا ہے. دفاع کے طور پر نہیں کہ چلا کے اس کے بعد دفاع کریں، نہیں، بلکہ چلا کے اس کو ایز اٹ از چھوڑا ہے. ہاں جی، تو تمہاری پبلک کو پتہ چل جائے گا.
آپ کی پبلک کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ٹھیک کہتے تھے. میں نے بات کی ایک بار، یہاں آؤ، آ کر کسی مسلمان کی ماں بہن کو گالی دو، وہ تمہیں جانے دیں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاسفیمی کرو گے نا، وہ ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا، ریڈ لائن. اس میں سے بڑا بھی رگڑ دیا جاتا ہے، اور اپنے سے اپنا بھی قریب سے قریب بھی جو ہے اس کو بھی دھر لیا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہوا ہے، اس کی وضاحت پیش کرو. یہ کمال ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور آپ کے حکم اور عدل ہونے کا کہ لوگ ان کے گرد گھومتے ہیں. اچھا، اب آ جائے جماعت احمدیہ. جماعت احمدیہ بھی کہتی ہے دلبر میرا وہی ہے جس سے ہے نور سارا، بس فیصلہ یہی ہے جی. اور آپ لوگوں کا تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے. تاثر یہ دیتے، یعنی جماعت احمدی آپ کے سامنے یہ پیش کرتی ہے مقدمہ، ان کا پورے بیانیہ کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. یہ جو تڑی تھانو لا رہے ہیں نا، اوے بیوقوف آدمی، پاگل دے پتر، جو تو یہ تانے ہمیں مار رہا تھا، اور یہ تو ہمارے حق میں کرے گا کام، تو کر تاکہ ہم جو پبلک کو مختلف دلائل اور حوالوں سے واضح کرتے تھے، تم اپنے عمل سے واضح کر دو. تو کیا ہوگا، پبلک کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی نظر میں صرف اور صرف ایک بندہ ہے جس کی عزت ان کو عزیز ہے، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کذاب اور دجال. بس وہ ان کو عزیز ہے. یہی وجہ ہے کہ بشیر الدین محمود نے 1930s میں خطبوں کے اندر یہ بات کہی، جو کہ الفضل میں چھپا ہوا ہے، کہ اس نے کہا، مبلغین احمدیت کو یہ کہا کہ اکثر مرزا صاحب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی انہوں نے گستاخی کی ہے. نہیں، اسلام کی سچائی کے لیے صرف عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ تمام انبیاء کی گستاخی اور ان پر اعتراض کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الفاظ نے بیان کیے کہ ان پر اعتراض کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بھئی جن لوگوں کی تعلیم، تربیت، دعویٰ، ٹریننگ، سپیکنگ پروگرام میں یہ طرز رکھا جائے، ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھائی نے جنہوں نے آڈیو سنائی، جس بندے کی ہے فتح کی، اس انیس کو، اس الو کے پٹھے کو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو اس لیے بول رہا ہوں کہ جو جملے اس نے بولے، اس بیوقوف کو، پاگل کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف جاتا ہے جھنڈا. تمہارا ککڑ اتنے عرصے بعد انڈے سے کیوں باہر نکلا ہے؟ کیونکہ اس نے ٹک ٹاک پر یہی حرام زدگی کی تھی، خنزیریت یہاں پر کی تھی اسی قسم کی، کہ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں شروع کر دی تھی. وہ شخص ہے کہ گوروں کے زمانے میں جس کتاب کو بین کیا گیا تھا، وہ ایسا خنزیر کا تخم ہے کہ اس نے جناب اس کتاب کے حوالے سے جا کے بروڈے لگانا شروع کی. تو ہمیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عام احمدی کی آنکھیں کھل گئیں. وہ کہتا ہے نا، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، چلو اچھا ہوا کچھ لوگ تو پہچانے گئے. عام احمدی کو یہ تو پتا چلے گا نا کہ ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم جن کے لیے جان چھڑکتے تھے، ہم جن کے لیے مال کی قربانی دیتے تھے، بھائی تم تو ان کے سگے، تم تو ان کو ہی پڑھ گئے ہو، گالیاں دے رہے ہو. یہ ہے حقیقت. آخری بات میں کہوں گا، پھر میں چاہوں گا اس پر لوگ تبصرہ کریں. دیکھیں، یہ جس عبارت کو لے کر معاملہ چل رہا ہے نا، یقین کریں دور دور تک اس کا دفاع تو بات یہ ہے، جماعت احمدیہ کے لوگ صرف اس کو پورا پڑھ جائیں، بس پورا پڑھ کے کہیں کہ جو نتیجہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے نکالا ہے، کیا یہ اس کے خلاف ہیں یا اس سے متفق ہے؟ کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکے، تیسری چیز نہیں ہے. یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ ملحد ہو گئے ہیں، تو ہم ان سے نہیں پوچھیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے، مگر پوزیشن لینی ہوگی. امتیاز بھائی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہی آخری بات تھی جس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، عام احمدی کو تاثر دیا جاتا ہے، یار مرزا صاحب نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، واہ کیا کہنے، ایسے قصیدے پڑھے، ایسی فضیلتیں بیان کیں، ایسا جاہ و جلال نمایاں کیا، ایسی صفات سے پردہ اٹھایا کہ جناب 13 صدیوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کسی نے ایسی بیان ہی نہیں کی ہے جس طرح ان کے بقول ان کے بانی نے بیان کیا مرزا قادیانی نے. یہ کہتے ہیں. میں نے غور کیا، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے جس طرح کئی دفعہ جو ہے وہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے کہیں جذبات کے اندر آ کر مرزا غلام احمد قادیانی سے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کر دیا.
غور تو کروں، دیکھوں تو صحیح اس نے واقعی شان بیان کیا کہ نہیں کی. اور امتیاز بھائی میں حیران ہو گیا کہ ان کے بقول وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی لکھا ہوا تھا پورا، وہاں تعریف بھی تھی ہلکی پھلکی سی، وہاں شان بھی بیان ہو رہی تھی. امتیاز بھائی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار مجھے اگر بیت فارم مل جائے تو میں سائن کروں، اور جنا کیپ تو میں نے ویسے ہی خریدی ہوئی ہے، تو میں تو جماعت کے اندر پھر وقف ہو جاؤں گا. یہ بھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ویسے ہی یکا یک آگے چلتے ہوئے ایک غلطی کا ازالہ کی طرف میری نظر پڑ گئی، اور وہ پڑھتے ہی مجھے پتا چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا ہے میں نے اپنا دعویٰ تو کیا ہی نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دعویٰ ہے، وہی میں ہوں، اور میں ہی محمد ہوں، میں ہی وہ ہوں. آپ یقین کریں امتیاز بھائی، جو پیروں تلے سے زمین نکلی تھی دوستو سننے والوں، یقین کریں اب چھت پر آسمان بھی نہ رہا. میں بیچ بھور کے اندر معلق ہو گیا اور ڈب ڈب گوتے کھانے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، آپ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جڑیاں ساریاں تعریفاں کیتیاں نے نا یہ میں اپنے بارے چ کیتیاں نے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والوں پر اور اللہ کے انبیاء پر جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت، اس کذاب اور فراڈیے کے اوپر. آپ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تو ذرا پبلک کے سامنے کھل کے آنے دو. جی یہ حالت ہے کہ تعریفیں کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی میں ہی ہوں، کی کیتا جی. بالکل ایسے ہی. میں اچھا نفس چوچو بھائی تھوڑا سا نا پینل میں نا انشاءاللہ سب کو تھوڑا موقع دیتے ہیں، اس کے بعد شاید دوبارہ پھر بات آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. آصف بھائی آپ جی میں دینا چاہوں گا موقع جی. تو بسم میں اللہ. اس کے بعد اپنی وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ رہا ہوں، تو پھر میں اجازت بھی لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہے اپنا عامر بھائی اور امتیاز بھائی کہ یہ جو اس بندے نے دھمکی دی ہے نا کہ اب میں ملدوں کی نام لے کر گالیاں خود دوں گا، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملدوں کا نام لے کر میں گالیاں دوں گا، دینا خود چاہتا ہے. لیکن اب چونکہ بات وہی ہے پھر کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا اور دلبر میرا وہی ہے، فیصلہ یہی ہے، وہ کر نہیں سکتا کیونکہ لبادہ بھی اڑا ہوا ہے، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا بھی چھپا ہوا ہے. میں انشاءاللہ اور میں آج بھی اناؤنس کرتا ہوں، جیسے ہم ایک سیریز کرتے ہیں نا، لو بھائی اگلی سیریز پھر گستاخی کے اوپر ہے، تگڑے ہو جائے انشاءاللہ سارے بھائی نان سٹاپ. میں کہتا ہوں 1 سال لگے ان کو دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیں گے کہ یہ لوگ کتنے بڑے گستاخ ہیں اور ان کا دعویٰ یہ زندیقیت یہ زندگاہ ہوتا کیا ہے. اب ہوگی گستاخی پہ سیریز. دوسری بات ہے امتیاز بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں اس بندے کو ویلکم مووی کے بلو کی طرح، وہ جو کہتا تھا نا میری ایک ٹانگ لکڑی کا، میں ہاکی کا بہت بڑا پلیئر تھا، ادے بھائی پہ غصہ آ گیا ایک دن میری ٹانگ توڑ دی، اس کو ہم جماعت احمدیہ کی گستاخوں کا وزٹنگ کارڈ بنا دیں گے، اس کی مثال قائم کر دیں گے، اور اس کو یقین کریں عبرت کا نشان بنا دیں گے ان کے سامنے. جو اس کے ذریعے اس کی جماعت کی رسوائی ہوگی، جو اس نے دھمکی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کروائے جیسے ذلیل ہوا. اور دوسری بات میں کہوں گا، اب اس کے اوپر چونکہ اب ٹائم ہمارے پاس بہت ہے امتیاز بھائی، اب اس کے اوپر ہم کام یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اس دنیا کی تاریخ میں جو مذاہب کی تاریخ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر جس کی ہمیں بات کا پتہ ہے، یا جتنے کوئی عام ادیان دنیا میں آئے ہیں ان کے ماننے والے جو ہیں، ہم دیکھیں گے ان میں سے کون کون ہے جس نے ان کو ماننے کا دعویٰ کیا اور اس نے انہی کو گالیاں دی. کوئی بھی نہیں ہے. کیا کوئی ایسی قوم دنیا میں، کوئی ایسی قوم ہے جس نے، کیا یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی؟ کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی؟ کیا حضرت یونس کے ماننے والوں نے ان کو گالیاں دی؟ کیا حضرت یعقوب کے ماننے والوں نے؟ کیا حضرت نوح کے ماننے والوں نے؟ یہ دنیا کی واحد بدبخت قوم ہے جو کہ 1,24,000 پیغمبروں کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی بہن کو گالی نکالتی ہے.
استغفر ننگی گالی پہن کی دیتی ہے 1,24,000 پیغمبروں کا نام لے کر، اور جن کا دم بھرتے ہیں انہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی کی ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کی بدبخت قوم ہے۔ یہ صرف یہودی صفتی نہیں ہے، یہ ان تمام قوموں کا، ان دنیا کی جنہوں نے پیغمبروں کے اوپر ظلم کیا تھا، ہر اس قوم کا چربہ ہے جو ایک مجموعے میں اکٹھا ہو کے اس مسلمہ پنجاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ کریں، اور میں کہتا ہوں ایسی کی تیسی کرتے ہیں، اور بالکل اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں، تاکہ ایک عام احمدی، جب ہم اپنی براڈوں پر لکھ کر لگاتے تھے نا کہ جماعت احمدیہ سٹاپ بلاسفیمی، ہیو مرسی آن انوسنٹ احمدیز ان پاکستان، ایک عام احمدی جو پاکستان میں، اس کو پتہ چلنا چاہیے یہ تمہیں مروا دینے کے در کے اوپر ہیں۔ یہ لوگ، یہ اس طرح کے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ نہیں چاہتے تم لوگ جو ہے دنیا میں سکھ کا سانس لو، اس جیسے بے شرم لوگ جو ہے۔ تو ضرور اس کے اوپر میں کہتا ہوں بسم اللہ اور ماشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر چلیں گے۔ تو میں لیتا ہوں اجازت سب بھائیوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم اور پھر السلام انشاءاللہ ورحمۃ سب سے ملاقات۔ اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ وعلیکم بہت شکریہ۔ جی، تھینک یو فار جوائننگ سیکرٹ سر، تھینک یو۔ جاوید بھائی آپ اپنی بات کچھ رکھنا چاہتے ہو تو؟ السلام علیکم امتیاز بھائی، میں تو وعلیکم۔ اصل میں لیٹ آیا ہوں، میں نے پوری بات سنی بھی نہیں ہے، پر کچھ میں نے باتیں سنی ہیں عمر بھائی کی اور اب سیکر صاحب کی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی، جب بھی اس کمیونٹی کے ساتھ بات ہوتی ہے یہ ہمیشہ الزامی جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مرزا صاحب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ کوئی نیگیٹو بات مرزا صاحب پر ہو تو یہ وہاں پر بات کو لے جاتے ہیں، دوسرے نبیوں پر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی پازیٹیو طریقے سے کمپیریسن کرنے کی نہیں کوشش کی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ دیکھیں مرزا صاحب نے جیسے ریاست مدینہ بنی تھی اسی طرح ریاست قادیان بنی ہے۔ مرزا صاحب نے پورے بھارت میں مرزائیت پھیلا دی تھی۔ کسی قسم کی بھی کوئی انہوں نے پازیٹیو بات کا کمپیریسن نہیں کیا۔ ہمارے نبی کا کوئی پوتے وغیرہ کوئی خلیفے نہیں بنے، اس طرح کی کمپیریسن ان کے پاس ہے نہیں۔ مگر نیگیٹیوٹی پھیلانے کی جب بات آتی ہے تو یہ ہمیشہ نام لے لیتے ہیں۔ جس وقت مرزا صاحب کے دفاع کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے نبی کی بلاسفمی کرتے ہیں۔ ہم کسی کرسچن کے ساتھ بات کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلاسفمی نہیں کر سکتے، مگر یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں مرزا صاحب کے دفاع کے لیے۔ تو بات یہ ہے امتیاز بھائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ یہ جو سادہ لوگ ہیں ان کی کمیونٹی کے لوگ، ان تک میسج پہنچنا چاہیے۔ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال ہم کریں تو میسج جو ہے ڈیپ ان کی کمیونٹی کے اندر جا سکتا ہے، اور یہ کمیونٹی اپنی موت خود مر سکتی ہے۔ جی تھینک یو۔ میں جاوید بھائی صرف دو چیزوں کی وضاحت کر دوں۔ ایک تو جو آپ نے آخری جملہ بولا، دیکھیں ہمارا مقصد جاوید بھائی یقیناً آپ کی بھی مراد وہی ہے، لیکن بعض دفعہ الفاظ کے انتخاب سے جو کسی کو اس میں نہ جائے، ہمارا مقصد ہے کہ ان کی کمیونٹی، ان کو جو غلطی لگی، جو ان کو دھوکہ دیا گیا، یہ اسلام کی طرف واپس آ جائے، یہ ہے ہمارا مقصد۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی دلائل دیکھنے کے بعد، کفر کو اتنا واضح انداز میں سامنے دیکھ لینے کے بعد واپس نہیں آئے گا تو وہ خود کو ہلاک ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ موت کے حوالے ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ تو آپ کی اپنی پھر چوائس ہے۔ جہاں تک ہمارا مقصد ہے بالکل واضح ہے کہ آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنا، باخبر کرنا، تاکہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے یہ پٹی اتر جائے۔ ایک ہی تو کاٹ کھیلا 125 سال میں جاوید بھائی اس کی پوری جماعت نے، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور اپنی کمیونٹی کے درمیان نفرت کی ایک دیوار بنائی ہے۔ پھر یہ مسلسل اس دیوار کو پختہ کرتے چلے جاتے ہیں، اونچا کرتے، کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے
کہ کوئی ان کی کمیونٹی کا بندہ کبھی غلطی سے بھی جھانک کے مسلمانوں کی طرف دیکھ ہی نہ پائے اور اس کے اوپر کبھی حقیقت آشکار ہی نہ ہو. پھر بچپن سے ہی جناب ان کے اندر وہ جو نفرت ڈالی جاتی ہے، مولوی، ملا، معاندین، مخالف جماعت، یہ ساری چیزیں. تو ایک تو یہ بات میں نے واضح کرنی تھی کہ ہمارا یہ مقصد ہے. باقی جب کوئی آدمی ہدایت کو اپنی اختیار سے خود مسترد کر دے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا مقصد ہے یہ سارے حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے کا، وہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے عام آدمی کو پتا چلے کہ کس طرح یہ عام آدمی کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ خود تو نہ ان کی شکلیں کسی نے دیکھی ہوئی ہیں، نہ ان کے نام کسی کو پتا ہے. یہ سب کچھ کر کے اپنی تنخواہ تو اپنی جیب میں ڈال کے چلے جائیں گے، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے رسک میں ڈال دیا. بھئی ان کو تو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ کے بعد اپنا وہ کام کر رہے ہیں. عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اس کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ جو ملکوں کا امن و امان ہے اسے کیوں خراب کر رہے ہو؟ یعنی مسلمانوں کو یہ بات کہنا کہ ہم یہاں پہ اسلام اور شاعر اسلام کی جو شاطمیت ہے جو لوگوں نے کی ہے ہم وہ چلائیں گے. پہلے تو ایک عام آمدی اس بات پہ غور کرے کہ اگر یہ اپنے دعوی اسلام میں اپنے طور پہ بھی سچے ہوتے تو یہ بات کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو ان کے چہروں سے نقاب اتر جاتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ایک عام احمدی ان کو یہ پوچھے کہ بھئی تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وجہ تم نے تو لوگوں کو مرزا صاحب کی طرف بلانا، ان کو بلاؤ. یہ شاطمیت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے تو اصل میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مختلف جو ممالک ہیں جہاں پہ پہلے یہ جا کے پناہ لیا کرتے تھے، وہاں پہ ان کے لیے ویزوں کے پرابلمز ہو رہے ہیں. بڑی تعداد میں ان کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں. اب ان ممالک کو بات سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ سب دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جو ان کے لیے ایک کارڈ، ایک سبب بن سکے دوبارہ سے مظلومیت کا وہ رونا رونے کا اور وہ ویزوں والے پرابلم کو سولو کرنے کا. اصل گیم کو سمجھے جاوید بھائی آپ لوگ، یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. یہ جو عطاء المنان کے نام سے جس آدمی کو لانچ کیا، یہ کچن کیبنٹ کا آدمی ہے، جو ان کا خلیفہ ہے موجودہ، یہ اس کی کچن کیبنٹ سے کنیکٹڈ آدمی ہے. اس کو لانچ کیا گیا خاص طور پہ کہ امن و امان کی صورتحال خراب کرو تاکہ کوئی معاملہ چلے. وہ اسی مقصد کے لیے آئے. تو اس نے تو دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں، ایک اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے مطابق کریں گے. لیکن ایک جال یہ بن رہا ہے نا، تو اس میں اس نے ایک چال یہ چلی تھی جو آپ سب واقف ہیں کہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، یہاں پہ بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں کے اوپر تبرہ کرتا تھا. اب کہاں ہے؟ اب ہے نا فری سپیچ، آ جاؤ اب کرو بات ذرا آ کے. آپ کو پہلے دعوت دی گئی ہے نا. اپنی ہی کمین گاہ میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. افضل صاحب تو آج بھی آپ کے ذاتی طور پہ دوست ہیں نا. بات تو ہماری اور اصولی طور پہ ہم آپ سے مختلف ہیں. آپ کا ان سے ذاتی تو بھی سب کچھ ٹھیک ہے نا. آ جائیں. افضل صاحب آپ کو اپنی گارنٹی پہ بلا رہے ہیں، ہم تحریر لکھ کے دیں گے، آ جائیں ذرا بات کریں آپ کے آگے. بھئی آپ جس ایجنڈے پہ آئے ہیں، آپ تو اب زندگی کی اس سٹیج پہ ہیں، آپ تو اپنی بہاریں جو دیکھنی تو دیکھ چکے ہیں. خدا کے لیے ایک عام احمدی کے اوپر رحم کریں. ہمیں ایک عام احمدی کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں اور ان کو ہر طرح کے فتنے سے بچائیں اور وہ اسلام میں واپس آ جائیں. ہمارا کوئی کسی کے ساتھ جھگڑے ہی نہیں ہے، ہمارا تو مقصد یہی ہے. لیکن عام احمدی بھی تو سوچے نا کہ عطاء المنان جیسے لوگ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اور خلیفہ کے اپنے حکم پہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو زیادتی ہے نا. ان کو بھی تو آپ پوچھیں. اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں کو یوز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ. تو خدا کے لیے آپ بھی سمجھیں، اپنی زندگیوں، اپنی امن و امان، اپنی عافیت کا فیصلہ آپ نے بھی تو کرنا ہے نا. ہم تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اپنا وقت آپ کو دے سکتے ہیں، یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، بس اتنے ہمارا اختیار ہے. اس کے بعد ہمارا اختیار تو نہیں ہے آپ کے اوپر. اب یہ جو 4-5 لوگ مل کے اپنی تنخواہ
پکی کرنے کے لیے، اپنی پروموشنز جماعت میں لینے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ویزے، ہمیں نہ برباد کرو. اور اس سارے کے سارے کا جو سرغنہ ہے یہ عطاء المنان ہے. یہ بھائیو بات کریں آپ لوگ. جزاک اللہ امتیاز بھائی، ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. آپ کی بات میں سے اور عامر حق کی بات میں سے ہے نا ایک دو پوائنٹس تھے، وہ میں نے کہا اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. بات یہ تھی جیسے آپ نے مخاطب کیا عام قادیانیوں کو، یہ وہ قادیانی ہیں جو کہ شیخ بٹالوی صاحب کے ایک فتوے کے انڈر بھی آتے ہیں. اور مین بات انہی کے لیے ہے کہ وہ عام قادیانی جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو یا ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے شاید اس وجہ سے مانا کہ یار کوئی بندہ ہے جن کو مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل تعلیم کا علم ہی نہیں تھا. ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل تعلیم کا علم نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو جب مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ گستاخیاں دکھائی جاتی ہیں جو کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں انبیاء کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیں اور آ کے ہم لوگوں سے وہ حوالے لیں، وہ ساری کی ساری بکس لیں، وہ سب کچھ لیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو دیں. اور جو غلطیاں آپ کے بزرگ کر چکے ہیں آپ ان غلطیوں کو سدھاریں. ٹھیک ہے، مین مقصد تو یہ والا، مین مقصد یہ نہیں ہے کہ دو باتیں آپ ہمیں کر دیں اور دو باتیں ہم آپ لوگوں کو کر دیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو سدھاریں. ایز اے ایکس قادیانی، جیسے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر جانتے ہیں کہ میں ایکس قادیانی رہ چکا ہوں، تو مجھے اپنے ان بزرگوں کی وہ غلطیاں اب یاد آتی ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ نے اب ان کے آنے والی نسلیں، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اللہ نے وہ کام اب ہم سے لیا ہے اور ہمیں اسلام میں واپسی کا ایک موقع ملا ہے. تو مین مقصد جسٹ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جتنی بھی گستاخیاں کی ہیں وہ لوگ آپ لوگ ہم سے آ کے پوچھیں، اور تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا سکیں. اور جو عامر بھائی نے بات کی ہے غلطی کا ازالہ، اس کے متعلق یہی بات ہے کہ اس طرح کی ساری کتابیں جو ان سی ہیں ان کا آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کتابوں کو پڑھیں اور مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے اس کو پہچانیں. ایگزیکٹلی مرزا صاحب نے ایسا کون سا دعویٰ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے بزرگوں کا جو ایمان ہے وہ مرزا صاحب نے داؤ پہ لگا دیا. تو مین بات تو جس رہی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جی. اچھا ایسے کہ تھوڑی سی نا اگر تھوڑی سی جگہ بھی مطلب ایک دو سیٹس رکھتے بھی جائیں تاکہ اگر کوئی آ کے نا بات کرنا چاہے تو اس میں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے. تو میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں. بلال بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز بھائی میں نے جانا ایک بات میں کرتا چلوں تھوڑی جی جاوید بھائی کریں. موقع دے جی جی دینا. کریں. بات جی یہ ہے جی کہ اگر ان کی کمیونٹی سے کوئی بندہ آئے پلیز وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل کہ ان کو موقع بھی دینا ہے، پولائٹ بھی رہنا ہے اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو بھی کرنی ہے، تاکہ یہ ایسا کام نہ ہو کہ جس وقت وہ ادھر تھے ماڈریٹر تو ہمارا کوئی بندہ آ جائے تو وہ نہیں بالکل نہیں، اس طرح کا سلوک ہم نے بالکل نہیں کرنا. بالکل فری سپیچ کا جو ہے ہم نے ایگزامپل سیٹ کرنا ہے اور ان کو نا پورا موقع دینا ہے. تو دیٹ از مائی ریکویسٹ پلیز. تو ٹھیک ہے، میں اپنی سیٹ ابھی دے دوں گا، کوئی اگر بندہ آ کر بات کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں بالکل اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جتنا ٹائم راجہ صاحب آپ مجھے دیں گے اتنا ہی ٹائم ان کو دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. جتنا ٹائم اتنا ہی ان کا ٹائم. موضوع ہمارا جی، سوال ہمارا سامنے ہے. یہ جو 18 کے 218 سے 220 اور 25 تک حاشیے کے اندر مرزا صاحب نے لکھا ہے، ایک وہ ہمارا سوال ہے. دوسرا ایک اور سوال اور ہے، وہ میں نے بھی رکھنا ہے. میں نے اس کو ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ مرزا، اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو موعود نبی ہوتے ہیں یہ اپنی قوموں کے کسی پوشیدہ گناہ کی وجہ سے موعود نبی چور کی طرح دوسری راہ سے آتے ہیں، سیدھی راہ سے نہیں آتے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنا عقیدہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ کوئی الزامی جواب نہیں دیا. موعود نبی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود کو مسیح موعود کہتے ہیں. یعنی اس عقیدے کے مطابق مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو سیدھا رستہ نہیں ملا تھا، یہ کسی دوسرے رستے سے آئے ہیں، سیدھے طریقے سے نہیں آئے، دوسرے طریقے سے آئے ہیں. لہذا مرزا صاحب کے بقول وہ ایک چور رستے سے آئے ہیں. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. اس پر آ کر مجھے آپ نے کنونس کر لیں. میں جناب ٹھیک ہے
مجھے کہا گیا تھا ہمارے علماء کی طرف سے کہ آپ یہ جو چیلنج کرتے ہیں کہ جی میں احمدیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کیا کریں. تو میں ان عالم دین کے ہمارے محسن ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے میں الفاظ بدلتا ہوں. میں جی جو ہے وہ 5 کلو آٹا دین نو تیار ہوں جناب جی. جی عامر بھائی، یہ تو آپ نے میرے خیال میں حوالوں کی دنیا میں ایک نیا اضافہ ہے جی کہ موعود نبی اپنی قوم جس قوم میں آتے ہیں اس قوم کے جرائم کی وجہ سے، آپ نے بتایا کیا کہا، جرائم کی وجہ سے جی وہ جی 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 میں یہی بتاتا ہوں مثال کے طور پہ دیکھیے گا ذرا حوالہ مطالبے پہ. جی جی یہ بالکل جس طرح قصور والا واقعہ آپ بھی ذکر کرتے ہیں ہم بھی ذکر کرتے ہیں، نہ اس پوری عبارت کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے، نہ اس پوری عبارت کے اندر عیسائیوں کا ذکر ہے، نہ اس میں کسی خارجی حوالے کا ذکر ہے، نہ کسی بیرونی اعتراض کے دفاع اور رد اور جواب کا ذکر ہے. تو میں یہ کہنے لگا ہوں حوالہ مطالبے پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بقول ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے رستے سے نہیں آئے، بلکہ موعود نبی چور کی طرح کسی اور رستے سے آ گیا، چور کی طرح، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. چور کی طرح. ان للہ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ مرزا، اللہ تعالیٰ نے نہیں، مرزا صاحب کے خدا نے نعوذ باللہ انسانیت کے ساتھ مذاق کیا ہے یا بدلہ لیا ہے، نعوذ باللہ. یہ کیا بھائی، یہ ہمارا مطالبہ ہے. جی جی آ جائیں احمدی، آئیں مربیان، آئیں آ کر یہ مسئلہ ہمیں سمجھا کے چلے جائیں. ابھی ایک مسئلہ میں نے نہیں، امتیاز بھائی یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جی میں جی چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، جب ہم الفضل پیش کرتے ہیں تو ان کا فضلہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور خود یہ چیپا چاپی کر کے اور جناب بڑی سونی قسم کی پوسٹیں بنا کر رہے ہیں. یہ امتیاز بھائی مجھے یہ حوالے کے اوپر یہ اس کو شرک مانتے ہیں؟ یہ جو عبارت لکھی ہے یہ تگڑے ہو جائیں ذرا، یہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ حوالہ بھیجا ہے، اس کو اگر آپ اسکرین پہ کسی طریقے سے دکھا سکیں تو یہ جناب الفضل کے ٹویٹر آفیشیل ہینڈل پر یہ سر آج ہوا ہے، یہ کل میرے خیال سے، ہاں یہ کل یا پرسوں جو ہے 23 کو یہ پبلش ہوا ہے. یہ جو شرک کی ایک قسم بیان ہوئی ہے، امتیاز بھائی ذرا پڑھ کر بتائیے گا، ان کو کہیں یہ پکی بات ہے، اس سے مکریں گے تو نہیں کہ یہ شرک ہے؟ جی 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 بالکل. پڑھیے. اچھا جی، یہ ہے جی کہ شرک کی ایک قسم، یہ اوپر ہیڈنگ ہے. افضل بھائی پلیز آپ بیک سٹیج جاتے ہیں، اس سے پھر وہ میں نے آپ کو ہاں ریکویسٹ نہیں، کی تھی وہ کہ آپ کا وہ اصل میں ڈراپ ڈاؤن آیا نا نوٹیفیکیشن، تو اچھا میں نے وہ آپ کو حوالہ ہی بھیجا جو عامر بھائی نے بھیجا ہے مجھے بھی، چونکہ میں بھی اس پہ اپنے کمپیوٹر سے ہی کرتا ہوں تو مجھے بھی نہیں جی پتا جی کہ یہ لوگ کیسے ہاں چاہتے نہیں. ہیں. اچھا میں اس کو چلے لگا دوں، مطلب آپ چاہ رہے چلے میں پڑھ دیتا ہوں، چھوٹا سے میں اچھا پڑھ اوکے دیتا ہوں، اوکے. میں پڑھ دیتا ہوں. ایک سیکنڈ میں اس کو یوٹیوب کو دوبارہ کر دوں. اچھا یہ جناب ہے کہ مصلح موعود فرماتے ہیں، یعنی بشیر الدین محمود، یعنی دوسرے خلیفہ ان کے، یہ سمجھنا کہ خدا کو کسی بندہ سے ایسی محبت ہے کہ اس کی ہر بات مان لیتا ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے. اب یہ وہی مسئلہ ہے. اب عامر بھائی یہ ہے آپ کا سوال بالکل پیور علمی نوعیت کا، تو مجھے جواب لے کے دکھا دے، میں آپ کو 1 روپیہ انعام دوں گا. سکہ راج الوقت بالکل. اور وہ 1 روپیہ میں افضل وڑیچ صاحب کو فنڈ کر دوں گا تاکہ وہ ڈیبیٹ ارینج کر سکے راجہ صاحب کے ساتھ. اچھا نائس عامر بھائی وہ ڈبیٹ ریس سے یاد آیا، آپ نے وہ دیکھی میں نے ویڈیو اپلوڈ جو کی ہے ریسنٹ 2-3 دن پہلے، جو کس حوالے سے تھوڑا سبجیکٹ مجھے بتا دیں. وہ آپ کا دوست نہیں ہے؟ اچھا رضی، اس حوالے سے، ہاں جی، اس نے کہا جی کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اسمہ احمد کی جو پروفیسی ہے وہ پرائمریلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور سیکنڈری سینس میں ذلی بروزی طور پہ وہ مرزا غلام قادیانی کے لیے. میں نے اسے کہا 3 میں سے ایک بات ہے یار،
یا تو بالکل نوئنگلی جھوٹ بول رہا ہے، یا تو خود کنفیوزڈ ہے، یا تیری جماعت نے تجھے بھی دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اب یہ فیصلہ میں نے کہا عوام کرے گی۔ میں نے کہا جی $500 کا انعام ملے گا اس شخص کو جو اس کو اس ٹاپک پہ اس اپنے مقدمے پہ ڈیبیٹ کے لیے لے کے آئے۔ 3 دن ہو گئے۔ زبردست زبردست۔ اور یہ ڈالر جو ہیں انڈونیشین ہوں گے نا وہ ہم سوچیں گے پھر یار آپ اندازہ کریں عامر بھائی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کو لے آؤ اس ڈیبیٹ کے، اور لاؤ بھی کہاں پہ؟ جس پلیٹ فارم کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ اچھا پلیٹ فارم ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ہاں نہیں بالکل 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 ہاں جی جی میں نے کہا ادھر لے آؤ اس کو نکال کے، تو صرف ڈیبیٹ کروا دو بس۔ جی۔ اور میں کہتا ہوں امتیاز بھائی اس کو دوبارہ آپ کے سامنے صرف بٹھا دیں، یقین کریں ڈیبیٹ تو ہوگی بعد میں۔ جو اس کے ساتھ کیسر احمد راجہ صاحب نے پری ڈیبیٹ کے اندر کیا نا، پری ڈیبیٹ کے اندر، جی جی اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ انصر رضا صاحب نے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے جناب شور ڈالا کہ جی امتیاز صاحب ہم سے بات نہیں کرتے، امتیاز صاحب ہمارے پیچھے تو یہ وہ تو فلانا تو ایسے تو اس طرح کر کے کچھ، اور بعد میں پتہ چلا کہ کٹورا لے کے آپ سے بھیک مانگنے پہنچے ہوئے ہیں۔ جی جی، وہ یہ راز کھل گیا۔ اور آپ مکر گئے ہیں۔ یار ہاں ہاں جی افضل بھائی جواب دے دیا نا؟ انصر صاحب ذرا بتائیے گا، جواب دے دیا ہے نا؟ جی 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 بالکل۔ ہاں تو پھر شاعر نے ایسے لوگوں کے متعلق ہی کہا تھا نا کہ کیوں کر ہو ہمیں یقین مربی صاحب، کیوں کر ہو ہمیں یقین کہ وفا ہی کرو گے، کیا وعدہ تمہیں کر کے مکرنا نہیں آتا؟ ہم جانتے ہیں ہمارا واہ پڑا ہوا ہے، تو راہ پہ آ جانے تھے، واہ پہ آ جانے۔ اب مسئلہ یہ ہے امتیاز بھائی، یہ دو باتیں، تیسری میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ جی جی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پہلے حلفیہ طور پر ان کو کہنا ہوگا کہ ہاں یہ بشیر الدین صاحب جو کہ ان کے مسلم معود ہیں، یہ مانتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ شرک کی قسم لکھی ہے، یہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ شرک کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مانیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ کریں امتیاز بھائی، الفضل میں بشیر الدین محمود نے یہاں تک لکھا ہے۔ چلے میں سوال پوچھتا ہوں، امتیاز مجھے یہ بتائیے گا، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ پر سوچئے گا اور سنیے گا اور شرمائیے گا مرزا صاحب کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ امتیاز بھائی اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو آپ سر درد کی ایک دوائی کھائیں گے یا اس سے ریلیٹڈ کو 50-60 گولیاں جو ہیں کیمیکل فارمولاز مارکیٹ میں ساری کھائیں گے؟ 50-60 کھاؤں گا۔ نہیں چیٹنگ کرتا ہے تو اس کی فالو کرو نا۔ نہیں اے تو صاحب ہو گئی کہ تہاڈی ٹویٹر تے ڈیبیٹ ہو رہی سی تے تسی ختم نبوت تے کوئی اور آیت پیش کیتی تو کہندا یارو سورہ احزاب والی کرو نا یار، ساڈی تیاری سورہ احزاب والی خاتم نبیین تے ہوئی ہے، تسی ادھر ادھر چلے گئے ہو۔ نہیں مزہ نہیں۔ تو چلے ایک کر لیتے ہیں، پیراڈول کر لیتے ہیں، پیراڈول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ہے کامن سینس۔ اچھا دیکھیں، پوری دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ایک پیشنٹ کو ایک چیز کے لیے ایک ہی دوائی پرسکرائب کرتا ہے، اور کامن سینس ہے کہ وہ ایک ہی دوائی کھاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کمال یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی ایک بیماری سے ریلیٹڈ ساری دوائیاں اپنے پیٹ کے اندر انڈیل لیتے تھے، ساری دوائیاں۔ اور بشیر الدین محمود نے اس کی توجیہ اور اس کی علت یہ بیان کی، اس نے کہا کہ مرزا صاحب اس لیے ایسے کرتے تھے کہ بتایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نا توحید پر بڑا مستحکم رہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ذہن میں یہ آئے کہ فلاں گولی کھائی تھی تو اس سے آرام آیا۔ وہ یار میں سر پھاڑ، اجی تو میں گل سنی نا وضاحت، میرا دل کرے میں کسی کنکریٹ کی دیوار کے اوپر اپنا سر دے ماروں۔ او بھائی او یہ کیڑی توحید ہے؟ یعنی یہ کون سی لاجک ہے آپ کی؟
یعنی آپ ساریاں دوائیاں کھانے کے بعد یہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ پتا چلے کہ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ। یعنی مرزا صاحب نے چوہے مار دوائی کیوں نہیں کھا کر کہا کہ اس سے مجھے آرام آئے گا؟ یہ سردرد کی دوائیاں کھا کر ہی کیوں توکل علی اللہ ہوتا تھا؟ کامن سینس ہے کہ اللہ پہ یقین توکل اس طرح کرنا ہے کہ اس بیماری سے ریلیٹڈ ہی دوائیاں کھانی ہیں۔ ہاں، نیلا تھوتھا کیوں نہیں کھایا مرزا صاحب نے؟ اچھا عامر بھائی، وہ آپ کسی دن نا وہ بھی آپ نے پڑھ کے سنانا ہے کہ جب وہ دیکھیں، وہ تو خیر بچپن میں فوت ہوئے ان کے بیٹے، اور جو بچپن میں فوت ہو وہ تو انشاءاللہ اسلام اور ایمان پہ ہمارا ایمان ہے، وہ بچہ فوت ہوا ہے جو مبارک، جو چھوٹا ان کا ایک بچہ فوت ہوا تھا نا، تو اچھا وہ بچے کی بات درمیان میں سے سائڈ پہ، ہم صرف ہم نا مطلب سین میں صرف اس حصے کو لے رہے ہیں۔ اچھا وہ آپ عامر بھائی جب سین پڑھیں گے نا کہ وہ جب بچے کی جناب وہ طبیعت خراب ادھر ہو رہی ہے اور ادھر مرزا صاحب اور وہ حکیم نور الدین موجود ہے، وہ ٹرک نہیں کھل رہا، میں جب وہ سین امیجن کرتا ہوں میں کہتا یار اس وقت کیا ہو رہا ہوگا یار، یہ پتہ نہیں مرزا صاحب گچھا چابیوں کا وہ باندھ کے چلتے تھے نا۔ جی 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 جی، تو یہ حقیقت ہے، یعنی یہ ہمارے مطالبات ہے تو یعنی توحید کے حوالے سے اس قدر اہم مرزا صاحب کا بیانیہ ہو، مرزا صاحب کا رویہ ہو کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ جناب یہ بھی آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون سی دوائی سے آرام ملتا ہے، تو اتنی اہمیت، اور اس میں یہ جملہ آ جائے کہ اس چیز کو شرک مانا جا رہا ہے کہ کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہمارا سوال ہے، خیر یہ تو تیسرا ایک موضوع ہوگا، پہلے ٹاپ پر وہ موضوعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نے موعود نبی کے حوالے سے بات کی، اور پلیز اوور ٹو دا پبلک۔ جی عامر بھائی اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کریں کہ ادھر اتنا توکل تھا کہ اتنی گولیاں کھا رہے تھے، اور یہاں پہ ہمیں مربی بتاتے ہیں کہ اسکاٹے سے ملکن بھی پی سکتے ہیں، ایک ہی پی لیں۔ صحیح، یہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خیر ہے، کوئی بات نہیں، وہ دوائی ہے نا۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب خط لکھ کے کہتے ہیں جی اس سے مجھے بڑا افاقہ ہوا ہے، اس ٹائم توحید کدھر گئی سی مرزا صاحب کہ اسپیسیفکلی ایک دوائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے تو آرام نہیں آیا، اس سے بڑا افاقہ ہو رہا ہے، یہ بڑا بہتر معلوم ہو رہا ہے جی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے توحید کے خلاف ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا کہ امتیاز بھائی کے ایک حوالہ ہے، آپ اندازہ کریں، آپ کو پتہ ہے تعاون پھیلا، جی جی، تعاون نے تباہی پھیر کے رکھ دی، تباہی پھیر کے، ملفوظات میں باقاعدہ جو کہ 1984 کا ایڈیشن ہے، والیوم 4 اوپن کر کے آپ دیکھیں، مرزا صاحب کا جب تعاون پھیلا نا، پلیگ پھیلی، تو لوگوں نے مختلف قسم کی دوائیوں کے، مختلف قسم کے انجیکشنز، ویکسینز کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا، اور وہ ویکسینز جو ہے وہ برٹش نے بھی اس پر کام کیا، دیسی طبیب جو تھے آیورویدک اور جناب یہ ہومیوپیتھک قسم کے، انہوں نے سب نے کام کیا۔ پاجی مرزا صاحب نے کہا نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، یہ ٹیٹو پارٹی اور ہی ایجاد کریں گے۔ انہوں نے جناب نواں کٹا کھول دیتا، انہوں نے کہا جی میرے جڑے مرنے والے نا انہوں نے آسمانی ٹیکے لگے ہوئے نے، انہوں نے کہا ان کا عقیدہ تبدیل ہوا، ان کو آسمانی ٹیکے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملفوظات میں مرزا صاحب نے لکھا آسمانی ٹیکا، وہ یا کیڑا ٹیکا ہے آسمانی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ آسمانی ٹیکا ہے جو ایک نشان ہے، اس لیے اس مادی علاج کو خدا تعالیٰ کے نشان میں شریک کر کے ہم شرک کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے۔ اے جملے ہم شرک، اس لیول کی بات ہے، اتنی احتیاط۔ بلکہ واقعہ لکھا ہے کہ بڑوں نے جناب جو ہے وہ مرتے دم شراب کو گھونٹ لگانا پسند نہیں کیا، کہ یہ بڑی غلط بات ہے علاج کے لیے، اور خود جو ہے وہ افیون چلتی تو ادھر معاملات چلتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سب بھائی؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ساحل بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، میں نے کہا پہلے وہ جاوید بھائی سے پہلے ہم نے نا بلال بھائی کو مخاطب کیا تھا۔ ضرور جزاک اللہ، بہت شکریہ ساحل بھائی۔ بلال بھائی السلام علیکم۔ بلال بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ بول رہے ہیں یا اگر آپ اوے ہیں تو پھر ہم ساحل بھائی سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، امتیاز بھائی کیسے ہیں؟ عامر بھائی کیسے ہیں؟ سب بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب ٹھیک ٹھاک۔ جی آپ موقع دیں ساحل بھائی کو تو پھر میں انشاءاللہ بات کروں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ساحل بھائی آپ کریں بات۔ جزاک اللہ۔ اچھا میں شاید ایک بات کہنے لگا ہوں، شاید وہ اس ٹاپک سے ہٹ کے ہو، لیکن وہ ہے گستاخی کے اوپر ہی، وہ ریلیٹ کرے گی۔
آپ کو اچھا پتہ ہے ساحل کہ صاحب اگر آپ مجھے صرف 2 سیکنڈ دے دیں جی 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 امتیاز جی بھائی اگر آپ سمجھیں اپروپریٹ جو میسج ہم نے یہاں سے ریلے کیا تھا راجہ صاحب کے لیے انویٹیشن کا جی اس جی کے اوپر انہوں نے رسپونڈ کیا ہے وایا واٹس ایپ جی نوٹ، جی 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 تو اس کو اگر میں پلے کر سکوں بس پلے کر کیونکہ دیں، آپ کر جی دیں. اگر جی کر ٹھیک ہے دیں میں بس، اس جی جی بس میک شور کیجئے گا اس میں گالی گلوچ نہ ہو بس. جی جی اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی گالی گلوچ ہے، لیکن اس کے اوپر ہم امتیاز صاحب وہ تبصرہ جو ہے پھر آپ اس کو مانیٹر کریں گے، اس کے اوپر کوئی ان اپروپریٹ کامنٹ ٹھیک کرنا. ہے جی تھینک یو، ٹھیک ہے جی ٹھیک. تھینک یو اپریشیٹ. جی جی السلام علیکم بڑائی صاحب، آپ کا ایک دو دوستوں کے ذریعے سے پیغام ملا کوئی براڈ میں انویٹیشن کے حوالے سے، شکریہ آپ کا، لیکن جو صورتحال ہے کل کچھ جو باتیں سنی پتہ چلی یا جو بھی ہے، تو اس میں لمبی چوڑی بات نہیں میں نے کرنی، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ کا ایک موقف جو آپ نے لیا ہوا تھا فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے جہاں اچھے رنگ میں تبلیغ کرنے اور دعوت دینے کی بات ہے، تو ہم اس موقف کے ساتھ تھے، اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاص طور پر ایک جو پہلو تھا اس کا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے اکابرین کے حوالے سے ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے اکابرین کے بارے میں جو چاہے اصطلاحات استعمال کریں، اور ہم ان کا نام عزت و تکریم سے لیں اور وہ ہمارے اکابرین کا جو نام ہے وہ عزت و تکریم سے لیں. تو اس میں اور پھر اوور آل بھی ایک علمی گفتگو ہو، علمی مکالمہ ہو، اختلاف کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، اور یعنی آپس میں میوچلی بھی ایک رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے. تو یہ ایک موقف تھا، جو آپ ہوں کوئی بھی ہو، تو چونکہ ایک یہ موقف ایسا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کے اس موقف کے ساتھ آپ تھے. لیکن ابھی جو بظاہر صورتحال بنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ پھر اس موقف سے فرق نہیں ہے جو پہلے بھی غیر احمدی مسلمانوں کی برارس پر ہوتا ہے. تو ہم دلوں کو آپ کی کو جج نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ آپ ایک دین کا فہم رکھنے والے، اس خاص طور پہ ان حوالوں سے، اور ایک سمجھدار انسان ہیں، عزت کرنے والے ہیں دوسروں کی. لیکن ابھی آپ کے دل میں کوئی تبدیلی کا خیال آیا ہے، آپ نے خود سوچا ہے، یا آپ پریشر چونکہ آپ پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے تھا، بلڈ ہو رہا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے یہ بھی. اور پھر پریشر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک تو وہی ہے جو گالی گلوچ وغیرہ کی جائے، یا دھمکیاں، یا فتوے وغیرہ، یا کچھ بھی ہے، یا بائی کارڈ وغیرہ، تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری مذہبی کارڈ بھی کھیلا گیا آپ کے خلاف، آپ پر، آپ کی فیملی پر، وہ بھی فتوا جو ہیں وہ لگائے گئے. تو اور ہمیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے پرسنلی بھی اس کا دلی احساس، ہمارے احمدی دوستوں کو بھی ہمیشہ اس چیز کا انہوں نے ادراک بھی کیا، اور کوشش کی کہ ہم فیئر رہیں، اور اس چیز کا کوئی ناجائز کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں بھی کوئی فائدہ اٹھایا جائے. ہم نے پوری کوشش کی جب تک ہم وہاں رہے کہ آپ کی طرف سے جو بھی لوگ آتے تھے ان کو موقع دیں. تو جہاں جہاں انہوں نے خود اس کو ابیوز کیا، تو ظاہر ہے وہ خود آپ نے اس پہ آپ کا اپنا ایک سٹانس تھا. تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں میرا خیال نہیں ہے کہ ان بنیادوں پر، ان اصولوں پر ہماری بات ہو سکتی ہے. تو لیکن آپ کی براڈ ہے، آپ کا حق ہے، اگر آپ کو آج یہ لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے معاملات چلانا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا بالکل حق ہے، آپ کا استحقاق ہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں یا احمدیوں کے حوالے سے اگر میں مطلب ایک رائے دے سکتا ہوں، ہر ایک بندہ اپنی سوچ فہم کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم پھر اگر اس اصول سے ہٹ کے کوئی آپ آگے کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ ہم پھر اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال آپ جاری رکھیں، گڈ لک. جی اچھا افضل بھائی، جی افضل بھائی، اس پہ انشاءاللہ میں تو صرف، میرا تو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے. انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے آپ کو کہا ہے، بنیادی طور پر آپ کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلا گیا
اور آپ کو پریشرائز کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ اب آپ ان کو جواب دیں، اور یہ جواب ہمارے بھائی جو ہے نا وہ بھی ریکارڈ کریں اور پلے کریں، اور آپ ابھی ساتھ اپنا واٹس ایپ بھی آن کریں اور ان کو پبلکلی، چونکہ آپ نے پبلکلی ان کا سوال پلے کیا ہے نا، آپ ان کو جی جی پبلکلی جواب کر کے ان کو بھیجیں جناب۔ نہیں، جواب تو یہاں سے آبویسلی جا رہا ہے، کیونکہ وہ واٹس ایپ پہ، میرا نہیں خیال کہ واٹس ایپ پہ بھیجنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہیں اٹس افضل گوئنگ بھائی، لائیو۔ جی دیکھیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک لائیو میسج پلے کیا ہے نا واٹس ایپ کا، جی جی تو ہاں جی آپ ہاں جی جو انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، انہوں نے ذرا آپ پہ ایک الزام لگایا ہے نا، یہ جی جی الزام ہے نا، جی جی اس کو نا پولیمکس کی دنیا میں افضل بھائی الزام کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی انہوں نے آپ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے اپنا موقف، اپنے مذہبی کارڈ آپ کے خلاف کھیلا گیا، تبدیل کر لیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو پریشرائز کیا گیا، گالم گلوچ کی گئی، تو آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں بالکل واٹس ایپ کا میرا ریکارڈر بھی آن ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب، آپ کا میسج مجھے وائس نوٹ ملا تھا، اور مجھے چونکہ آپ کی کنسنٹ ہے پہلے سے ہی، میری آپ کی یہ اس کے واٹس ایپ کے اوپر ڈسکلیمر ہے کہ کوئی بھی ہم جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اٹس ناٹ پرسنل، اٹس ناٹ پرائیویٹ۔ یہ میرا کسی کے ساتھ بھی ہے کہ جو کمیونیکیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی بندہ، ویسے بھی اخلاقاً بھی میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کسی کا بھی اعتبار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ڈسکلیمر بھی آلریڈی میرے آپ کے درمیان ہے کہ کوئی بھی جو میسج ہے اور وائس نوٹ اس کو پبلکلی پلے کیا جا سکتا ہے۔ دیٹس دا ریزن۔ آپ میرا خیال ہے سن بھی رہے ہوں گے، یہ میں نے پلے کر دیا ہے۔ آپ کی طرف سے ایک جنرل میسج تھا کہ آپ اس وقت کیوں انڈلج نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ ان علمی اور عقیدے کے موضوعات کے اوپر۔ اس میں آپ کی جو سپوزیشنز ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہیں ان مینی ویز۔ دیکھیں، جو سٹینس میں نے لی ہوئی ہے اس کے اوپر ایبسولوٹلی مخالفت ہے مسلم امہ میں، مسلم کمیونٹی میں، میرے اپنے لوگوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو دینی مذہبی جو عقائد ہیں اس کی روح کے اگینسٹ میں نے ایک سٹینس لی ہوئی تھی، جس کے اوپر علماء کا کنسنسس ہے اور ان جنرل عام مسلمانوں کا بھی کنسنسس ہے کہ درود و سلام کسی قیمت پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی پر پڑھنا جائز نہیں، جو کہ میرا بھی ذاتی عقیدہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ فریڈم آف سپیچ میں چونکہ میرا موقف یہ تھا کہ شاید کسی آیت یا حدیث کے ڈائریکٹ منع کرنے کے حکم کی ایبسنس میں فریڈم آف سپیچ کے بینر کے نیچے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو میں فورگو کر سکتا ہوں بغیر میرے اوپر کسی اللہ کی پکڑ اور گناہ کے کانسیکوینس کے۔ لیکن اس کا ادراک ریسنٹلی جب مجھے ہوا آفٹر ہیونگ کنسلٹیشنز ود ریلیجس اسکالرس، ان سے بات بھی اس موضوع پہ ہوئی، اور پھر ایک براڈ میں بھی ہمارے اویس صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن جو ہوا، اور وہاں سے ڈیفینیٹلی آئی کیم ٹو اے کنکلوژن کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو قرآن مجید کا حکم ہے اور فارمولہ ہے کہ جہاں تک ہمارے بس میں ہو کہ ہم کسی کام کو، کسی برائی کو، کسی اگینسٹ قرآنک آرڈر کے اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کو ہم روک سکتے ہیں بیانڈ صرف دل میں برا جانے، تو مجھے اگر یہ اختیار حاصل ہے کہ میں ٹو دا منیمم اور ٹو دا میکسیمم کسی بھی براڈ کے سیشن کو اینڈ کر سکتا ہوں ان دیٹ سچویشن۔ اور وائی ڈو آئی ڈونٹ اینڈ، جیسے کہ اویس بھائی نے یہ کوشچن بھی کیا تھا، تو دیٹ از دا پوائنٹ ویئر آئی کیم ٹو کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ کہ اگر میں اس کو سیشن کو اینڈ نہیں کرتا تو اٹ مینس کہ آئی ایم چوزنگ ٹو ہیو دس پروسیس گو آن، جو کہ خلاف اسلام ہے۔ اس میں ایبسولوٹلی اللہ کی ذات جانتی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں کسی ایکسٹرنل پریشر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر میں پریشر لینا ہوتا تو بہت پہلے پریشر لے چکا ہوتا، اور عوامی جو رد عمل تھا میرے خلاف جو آبویسلی ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، اگر اس کی بنیاد پہ میں نے لینا ہوتا تو میں بہت پہلے یہ سٹیپ لے چکا ہوتا۔ سو اس لیے کسی ایکسٹرنل پریشر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پریشر صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات کا ہے اور وہ اس کی پکڑ کا ہے۔ میرے ذہن میں پہلے دن سے یہ خدشات موجود تھے کہ واٹ اف آئی ایم رانگ، اور وہ یہ تھے کہ سارے علماء نے مخالفت کی ہوئی ہے، اور عام مسلمان جو عقائد سے آگاہی رکھتا ہے اور اپنے طور پہ پڑھنے لکھنے والا ہے اور تھوڑی بہت اپنی ریسرچ رکھتے ہیں، وہ سارے بھی ایک طرف کنسنسس میں مجھے اپوز کر رہے ہیں۔ واٹ اف آئی ایم رانگ، جب میں یہ اپنے ضمیر کے اندر اطمینان میں بھی تھا کہ
कि मैं गुनाह नहीं कर रहा, उस वक्त भी मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, तो मैं तो बहुत सारा गुनाह अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये राजा साहब यकीन करें, मैं अगेन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर कह रहा हूँ कि इस स्टेप में किसी किस्म की दुनिया की कोई ऐसी प्रेशर और ताकत इन्वॉल्व नहीं है जिससे प्रेशराइज होके ये स्टेप है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें अल्लाह का खौफ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि आई वाज ऑन द रॉन्ग पैथ। और जब इंसान को इदराक हो कि उसके बस में जो काम है नेकी का करने वाला, अगर वो उसको फोरगो कर रहा है तो उसकी पकड़ होगी। the moment I realized, I immediately decided कि ये काम जारी नहीं रह सकता। तो मेरे ख्याल में मैंने मोर देन इनफ अपने ज़मीर की, अपने अंदर की, अपनी रूह की आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचा दी है। इस बात से तसल्ली रखें। मैं आपसे अगेन इल्तमास करता हूँ, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पर्सन। मेरा आपसे हमेशा इज्जत और एहतराम का ताल्लुक रहा है। हमारा इख्तलाफ है अकायद का, हम इनको आमने सामने बैठ के अपने अवाम के लिए, फॉर द रिस्पेक्टिव ऑडियंसेस, हम इनको डिस्कस कर सकते हैं अवामी फ़ायदे के लिए। तो मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पे इस फोरम के ऊपर स्कॉलर्स बैठे हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं, आमर हक साहब हैं, अवैस भाई हैं, बिलाल हैं, जीशान है इस वक्त जिनको मैं देख रहा हूँ, साहिल कालू हैं, और दीगर भी हमारे सियालवी साहब हैं, से ज़फरुल्लाह शाह साहब हैं, और दीगर भी जो लोग इंडल्ज करते हैं फ्रॉम द स्कॉलरली साइड, वो इतने ऑनरेबल और रिस्पेक्टफुल हैं कि दे हैव डन ऑल दीज एक्सरसाइजेस। लोगों से इंडल्ज करना, आप लोग के साथ मुनाजरे, डिबेट्स वो कर चुके हैं, और आप जानते हैं कि एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल एनवायरनमेंट में हम इस डायलॉग को कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपको अगेन वेरी हार्ट फेल्ट और वेरी सिंसियर इन्विटेशन कि एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट में हम बैठ के अपने अकायद के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। और मेरी आपको और आपकी जमात के दीगर आपके भाइयों को भी ये दावत है कि आप प्लीज़ आएँ और इंडल्ज करें। थैंक यू जी। ठीक होगा उनको आप। अच्छा आमिर भाई, उसके बाद इंशाल्लाह अगर एक जुमला मुझे इजाज़त दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो बात ये है अताउल मन्नान साहब, आपने पब्लिकली चूँकि आपकी जो इल्ज़ाम था एक शख्स पे, वो पब्लिकली चूँकि प्ले किया गया, और उस शख्स ने पब्लिकली कहा कि आप गलती पे हैं और आप महज इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब हम भी ये देखना चाहेंगे कि आप में कितनी कोई इंसानी वैल्यूज आप में मौजूद हैं, क्योंकि जब आपने पब्लिकली, क्योंकि आपका मैसेज प्ले किया गया, एक शख्स को एक्यूज किया और एक पूरी कम्युनिटी को आपने एक्यूज किया। जरा जब आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो उसमें आप और लोगों को भी एक्यूज कर रहे हैं। और जब आप ये कह रहे हैं जी कि आपके खिलाफ मजहबी कार्ड खेला गया, तब भी आप और लोगों का एक्यूज, तो आपने इनको भी एक्यूज किया, हमें भी एक्यूज किया। अब उन्होंने कसम उठा के, हल्फ दे के पब्लिकली आपके सामने बात रखी है। इम्तियाज भी इंतजार करेगा कि कम से कम बेसिक ह्यूमन वैल्यू दिखाएं जरा, और पब्लिकली आके वो मैसेज भी इनको भेजें कि जी ठीक है, मैं इकरार करता हूं कि मैंने जो कहा, जो इल्जाम लगाया, मैं गलत था, मैं अपना इल्जाम वापस लेता हूं। कुछ तो दिखाए ना, हमें भी पता चले कि आप में कम से कम बेसिक ह्यूमन वैल्यूज मौजूद हैं। अताउल मन्नान साहब, जब भी आपसे मेरा आमना सामना होगा ना, यही मैंने आपसे सवाल पूछना है, और इसी सवाल से हमारी बातचीत शुरू होगी। और मुझे आपके इसका इंतजार रहेगा कि जो आपने हम पे इल्जाम लगाया और अल्लाह ने हमें यहाँ पे उस इल्जाम से बरी किया, आप उस पे हमसे माफी मांगे। जी आमिर भाई। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो चाहता हूँ लोगों की। यकीन करें, इससे पहले ये लफ्ज़ कभी मुझे इतना पसंद नहीं आया, और अफजल वड़ाइच साहब की ज़ुबान से जमात अहमदिया के सामने ये लफ्ज़ कहना मुझे इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं जचा। यकीन करें, ये लफ्ज़ मेरे साथ जो अफजल वड़ाइच साहब ने इस्तेमाल किया, यूं जच रहा था जैसे